خدا کی محبت اور مسیح کی پیدائش، مسیح یسوع کی سلامتی آپ سب پر ہو۔ دوستو، میں دعا کرتا ہوں کہ آپ سب خدا کے فضل سے خیریت سے ہوں گے۔ آپ سے دوبارہ ملاقات کرنا واقعی بڑی خوشی کی بات ہے۔ پچھلی بار ہم نے اس جنگ کے بارے میں مطالعہ کیا تھا جو آسمان پر شروع ہوئی، پھر اس کے تاثرات زمین تک پہنچے۔ خدا نے اس جنگ کے دوران کیا کیا اور آخرکار اس نے کس طرح فتح حاصل کی۔ ہم نے صلیب پر 3 حیرت انگیز حقیقتیں دیکھیں۔ پہلی بات، صلیب پر یسوع نے ہمارے تمام گناہوں کی قیمت ادا کی۔ دوسری بات، صلیب پر شیطان کے تمام دھوکے بے نقاب ہوئے۔ تیسری بات یہ کہ صلیب نے پوری کائنات پر ثابت کر دیا کہ خدا ہمیں اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ آج کے سبق میں ہم انسان کے زوال کے درمیان ظاہر ہونے والی خدا کی محبت پر مزید غور کریں گے۔ خاص طور پر سوال یہ ہے کہ اگر خدا محبت ہے تو اس نے آدم اور حوا کو ممنوع پھل کھانے سے کیوں روکا؟ اور اگر خدا محبت ہے تو اس نے ممنوع درخت بنایا ہی کیوں؟ اگر وہ درخت نہ ہوتا تو آدم اور حوا گناہ نہ کرتے۔ دوستو، آئیے ہم مل کر دیکھتے ہیں کہ ممنوع پھل یسوع کی محبت اور مسیح کی پیدائش کس طرح ان دونوں کے ساتھ جوڑتی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ نیک و بد کی پہچان کے درخت کا مقصد بائبل کا مطالعہ کرنے والے لوگوں کے ذہنوں میں اکثر ایک سوال پیدا کرتا ہے کہ خدا نے نیکی اور بدی کی پہچان کا درخت کیوں بنایا اور اسے باغ عدن میں کیوں رکھا، اور خدا نے ہر درخت کو جو دیکھنے میں خوشنما اور کھانے کے لیے اچھا تھا زمین سے کیوں اگایا، اور باغ کے بیچ میں حیات کا درخت اور نیک و بد کی پہچان کا درخت کیوں لگایا۔ اس کا ذکر ہم پیدائش کی کتاب کے 2 باب کی 9 آیت میں پاتے ہیں۔ دوستو، بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ چھٹے دن خدا نے انسان کو پیدا کیا اور اسے باغ عدن میں رکھا۔ اس نے باغ کے ہر درخت کا پھل اسے کھانے کے لیے اجازت دی، لیکن زندگی کا درخت اور نیک و بد کی پہچان کے درخت کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ خاص ہدایات جاری کی۔ خدا نے آدم اور حوا سے فرمایا، خدا نے آدم کو حکم دیا اور کہا کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے، لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا پھل نہ کھانا، کیونکہ جس روز تو نے کھایا تو مرا۔ پیدائش کی کتاب اس کے 2 باب کی 16ویں اور 17ویں آیت پہ ہم یہ کلام پاتے ہیں۔ دوستو، آدم اور حوا نے خدا کے حکم کی نافرمانی کی، سانپ کے دھوکے میں آ کر ممنوع پھل کھایا۔ اس کے نتیجے میں موت، بیماری اور دکھ انسان پر آئے۔ اسی لیے لوگ سوال کرتے ہیں، اگر خدا اچھا ہے تو اس نے ایسا درخت لگایا ہی کیوں، جبکہ اسے معلوم تھا کہ آدم اور حوا اسے کھا لیں گے۔ آپ کیا سوچتے ہیں؟ خدا نے ممنوع درخت کیوں رکھا؟ خدا نے ممنوع درخت کیوں لگایا؟ اصل میں ممنوع درخت دوستو خدا کی محبت کو ظاہر کرتا ہے۔ بائبل مقدس بیان کرتی ہے خدا محبت ہے۔ یوحنا کی انجیل کے 8 باب کی 14ویں آیت یہ بات بیان کرتی ہے۔ دوستو، محبت کی سب سے اہم خصوصیت یہ ہے کہ محبت زبردستی نہیں کرتی، لیکن تخلیق کے عمل میں ایک مسئلہ تھا۔ خدا نے آدم اور حوا سے یہ نہیں پوچھا تھا، کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں پیدا کروں؟ وہ ایک دن اچانک خود کو پیدا شدہ حالت میں پاتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آدم اور حوا نے پیدا ہونے کا انتخاب نہیں کیا تھا،
اس لیے اگر خدا واقعی محبت ہے تو انسان کے پاس آزاد مرضی یعنی انتخاب کی آزادی ہونا ضروری تھا۔ اگرچہ خدا نے انسان کو اپنی مرضی سے پیدا کیا، لیکن اس نے انسان کو یہ آزادی دی کہ وہ خود فیصلہ کرے کہ وہ خدا کو قبول کرنا چاہتا ہے یا کہ نہیں۔ اس لیے خدا نے نیک و بد کی پہچان کا درخت لگایا۔ دوستو، خداوند خدا نے یہ کہا کہ اگر تم میری بات مانو گے تو زندہ رہو گے، جیتے رہو گے۔ دوستو، خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ اگر وہ ایسا کرتے تو وہ دوبارہ مٹی میں نہ جاتے، یعنی اپنی تخلیق سے پہلے کی حالت میں وہ ویسے کے ویسے ہی رہتے۔ لیکن اگر وہ خدا کی محبت کو قبول کرتے اور خدا کے ساتھ ہمیشہ جڑے رہنے کا فیصلہ کرتے تو ان پر موت نے غلبہ نہیں پانا تھا۔ خدا کے حکم کی فرما برداری کرنا ممنوع پھل کو نہ کھانے کے برابر تھا۔ خدا چاہتا تھا کہ آدم اور حوا اس کی محبت کا جواب محبت سے دیں اور ہمیشہ خوشی سے اس کے ساتھ رہیں۔ شیطان کا دھوکہ، ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دن جب حوا ممنوع درخت کے قریب آئی، سانپ نے اس سے بات کی اور کہا، کیا واقعی خدا نے کہا ہے کہ تم باغ کے کسی درخت کا پھل نہ کھانا؟ پیدائش کی کتاب کے 3 باب کی پہلی آیت میں یہ لکھا ہوا ہے۔ حقیقت میں یہ شیطان ہی تھا۔ شیطان نے حوا کو غلط سمجھایا کہ خدا نے ان سے ایک خاص چیز چھپا رکھی ہے۔ شیطان نے جھوٹ بولا اور کہا کہ اگر تم یہ پھل کھاؤ گے تو تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی، تم خدا کی مانند ہو جاؤ گے۔ حوا نے اس کے جھوٹ کا یقین کیا، پھر اس نے پھل کھایا اور آدم کو بھی دیا۔ لیکن ممنوع پھل کھانا دراصل یہ اعلان تھا کہ اب وہ خدا کو اپنا مالک نہیں مانتے۔ انہوں نے خدا کی بجائے شیطان کی بات کو اول درجہ دیا، جس کا نتیجہ گناہ ہوا۔ دوستو، خدا ہی زندگی کا سرچشمہ ہے، اس لیے جو شخص خدا کو رد کرتا ہے وہ زندگی کے سرچشمے سے الگ ہو جاتا ہے اور اس کا نتیجہ موت ہے۔ اس لیے خدا نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ جس دن تو نے اسے کھایا یقیناً مر جائے گا۔ دوستو، اب ایک سوال یہ ہے، کیا آدم اور حوا ممنوع پھل کھاتے ہی فوراً مر گئے تھے؟ جواب نہیں۔ تو پھر ایسا کیوں ہوا؟ دوستو، یہ خدا کی رحمت اور خدا کی محبت کی وجہ سے تھا۔ خدا آدم اور حوا سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ ہمیشہ کے لیے ہلاک ہو جائیں۔ لیکن یہاں 2 مسائل تھے۔ پہلا مسئلہ، آسمان کی شریعت کے مطابق گناہ کی مزدوری موت ہے، لہٰذا آدم اور حوا کو مرنا چاہیے تھا۔ اگر خدا قانون نافذ نہ کرتا تو اس کی عدالت پر سوال اٹھنے تھے، اور یہاں پر پھر دوسرا مسئلہ بھی جنم لیتا ہے۔ چاہے خدا انہیں معاف بھی کر دیتا، پھر بھی سوال دل میں رہنا تھا کہ خدا نے ایسا کیوں کیا۔ وہ مسلسل گناہ کرتے رہتے کیونکہ ان کے دل میں شیطان کے زیر اثر جو قبضہ تھا وہ آ چکے تھے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کو انسان کو بچانے کے لیے 2 کام کرنا پڑے۔ پہلا کام گناہ کی سزا یعنی موت کی قیمت ادا کرنی تھی۔ دوسرا کام انسان کے ٹوٹے ہوئے دل کو دوبارہ محبت اور بھروسے میں بحال کرنا تھا، کیونکہ حقیقی خوشی صرف محبت کے تعلق میں ہی نہیں ممکن۔ نجات کا ہمیں یہاں پر وعدہ ملتا ہے۔ پھر خدا آدم اور حوا کے پاس آیا اور فرمایا، غم نہ کرو، میرے پاس تمہیں بچانے کا راستہ ہے۔ آئندہ میں خود زمین پر آؤں گا اور وہ موت مروں گا جو تمہیں مرنا چاہیے تھی۔
میں تمہارے گناہوں کی قیمت ادا کروں گا، اور جب تم یہ دیکھو گے کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں تو تمہاری محبت دوبارہ بحال ہو جائے گی۔ اور خدا نے گناہ کے مسئلے کا حل پیش کیا۔ دوستو، ایک دن خود خدا انسان بن کر اس دنیا میں آئے اور انہوں نے صلیب پر اپنی جان دے دی۔ اسی لیے اس وقت سے جو لوگ خدا کے وعدے پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس بات کو جان گئے ہیں کہ خدا محبت کا خدا ہے۔ دوستو، یاد رکھے گا، خدا کی محبت اور معافی ہمارے سامنے اس بات کو پیش کرتی ہے کہ جو اس پر ایمان لائے گا وہ ہلاک نہیں ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی کو پائے گا۔ یہاں پر ہم دو طرح کے لوگوں کو پاتے ہیں، وہ لوگ جو خدا پر ایمان رکھتے ہیں اور وہ جو ایمان نہیں رکھتے۔ اور وہی وعدہ آج بھی جاری ہے، آج آپ بھی اسی خدا کے وعدے کو سن رہے ہیں۔ آدم سے لے کر یسوع کی پیدائش تک تقریباً 4000 سال تک بے شمار لوگ اس وعدے پر ایمان رکھتے رہے۔ وہ یقین رکھتے تھے کہ ایک دن خدا کا بیٹا زمین پر آئے گا اور گناہ کے مسئلے کا حل تلاش کرے گا، اس کا حل نکالے گا۔ مسیح کی پیدائش ہوئی، پھر وقت پورا ہوا، خدا نے اپنے بیٹے کو دنیا میں بھیجا، اور ہم جانتے ہیں کہ یہودیہ کے علاقے کے ایک گاؤں ناصرت میں یوسف نامی ایک بڑھائی جو رہتا تھا، جس کی منگنی مریم کے ساتھ ہوئی تھی، تو اس کے پاس ایک فرشتہ آیا اور فرشتہ نے مریم کو یہ کہا کہ دیکھ، تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا۔ لوکا کی انجیل کے پہلے باب کی 31ویں آیت میں ہم یہ کلام پاتے ہیں۔ مریم حیران رہ گئی، لیکن اسے جلد سمجھ آ گیا کہ وہی عورت کی نسل جس کا وعدہ پیدائش کی کتاب کے 3 باب کی 15ویں آیت میں کیا گیا تھا، اس کے ذریعے دنیا میں وہ نجات دہندہ آنے والا ہے۔ جب بزرگ یوسف اور مریم مردم شماری کے لیے بیت لحم گئے تو وہاں یسوع کی پیدائش ہوئی، بالکل ویسے ہی جیسے نبوت میں بیان کیا گیا تھا۔ آخرکار 4000 سال بعد خدا کا وعدہ پورا ہوا۔ پوری کائنات کے سامنے خدا کا بیٹا ایک کمزور انسان کی صورت میں اس دنیا میں آیا۔ یسوع مسیح کیوں اس دنیا میں آئے؟ بہت سے لوگ چاہتے تھے کہ یسوع ایک عظیم بادشاہ بنے اور رومی حکومت سے انہیں آزاد کروائے، لیکن یسوع رومیوں سے نہیں بلکہ شیطان کی غلامی سے نجات دینے کے لیے اس دنیا میں آیا۔ آدم اور حوا کے گناہ کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے اس دنیا میں آیا، اور پھر پرانے عہد نامے کی نبوتوں کے مطابق مسیح یسوع صلیب پر جان دینے کے لیے اس دنیا میں آئے۔ حالانکہ وہ مکمل طور پر بے گناہ تھے، پھر بھی انہوں نے ایسی سزا قبول کی۔ کیوں انہوں نے ایسی سزا قبول کی؟ کیونکہ وہ موت کو اپنے اوپر اس لیے لے لیتے ہیں تاکہ ہم اس کے مار کھانے سے شفا پائیں۔ عزیزو، یسوع نے کوئی غلط کام نہیں کیا تھا، پھر بھی انہیں صلیب پر مصلوب کیا گیا تاکہ خدا خود ہمارے گناہوں کی ذمہ داری اٹھا سکے، ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر لے سکے۔ دوستو، صلیب پر ہم خدا کی محبت کو پاتے ہیں۔ جب میں نے پہلی بار خدا کی ایسی محبت کو سمجھا تو میرے دل میں حقیقی خوشی اور سکون پیدا ہوا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ کوئی مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے۔ میں سمجھتا تھا کہ خدا بہت دور ہے اور میرے جیسے گناہ گار کے لیے اس کے پاس کوئی جگہ نہیں ہے، لیکن جب میں نے 2000 سال پہلے کی یسوع مسیح کی صلیب کو دیکھا تب مجھے معلوم ہوا کہ خدا مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ وہ صلیب پر صرف میرے لیے نہیں بلکہ ان تمام لوگوں کے لیے صلیب پر مصلوب ہوئے جو نجات کی تلاش میں ہیں، جو گناہ گار تھے۔
وہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے اس دنیا میں آئے۔ خدا نے صلیب پر سب کے گناہوں کا مسئلہ حل کر دیا۔ لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے، اس لیے وہ اس خوشی اور سکون کو محسوس نہیں کر پا رہے جو آج ہمیں حاصل ہے۔ میرے عزیزو، خدا محبت ہے اور وہ خاص طور پر گناہ گاروں سے محبت کرتا ہے۔ اسی محبت کی وجہ سے اس نے ہمارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے صلیب برداشت کی۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ ماضی میں کیسے تھے یا آج کیسی حالت میں ہیں، آپ خدا کے لیے نہایت قیمتی ہیں۔ میں آپ سے اتنی محبت نہیں کرتا جتنی کہ خدا محبت کرتا ہے۔ شاید میں آپ کے لیے اپنی جان نہیں دے سکتا، پر خداوند یسوع مسیح نے آپ کے لیے اپنی جان دی۔ کیا آپ آج اس خدا کو اپنا دل دینا چاہیں گے؟ کیا آپ اس سے یہ کہنا چاہیں گے، اے خداوند میرے تمام گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیرا شکریہ، میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں، میں سچے دل سے امید کرتا ہوں کہ میں آپ سے کثرت کی زندگی پاؤں گا۔ دوستو، خدا نے آدم اور حوا کو ممنوع پھل کھانے سے کیوں نہیں روکا؟ کیونکہ حقیقی محبت اور انتخاب کی آزادی خدا نے آدم اور حوا کو دے رکھی تھی۔ خدا جانتا تھا کہ اگر آدم اور حوا ممنوع پھل کھائیں گے تو اسے صلیب پر اپنی جان دینا پڑے گی۔ پھر بھی اس نے ان کی آزادی کا احترام کیا اور خداوند نے انہیں معاف کیا۔ کیا یہ محبت واقعی حیرت انگیز نہیں ہے؟ سو میں دعا کرتا ہوں کہ دنیا میں چاہے آپ کہیں بھی ہیں، خداوند آپ کے دلوں کو چھوئے اور آپ اس کی محبت کو سمجھنے والے بنیں۔ عزیزو، اگلی بار ہم سبق نمبر 6 پر بات کریں گے، جو کہ یسوع مسیح کی زندگی اور اس کی خدمت کے حوالے سے ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ مزید خداوند کی سچائیوں کو جانیں تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ اگلے سبق کا انتظار کیجیے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ خداوند آپ کو برکت دے۔